نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج کا دن بہت اہمیت کا حامل ہے کہ آج 15 شعبان ہے۔ آج کے دن 2 نسبتیں جمع ہیں اور یہ اتفاق سے ہو گیا۔ ایک تو شعبان کی 15 تاریخ اور دوسرا اگر ہم انگریزی مہینے کو عیسوی کیلنڈر کو دیکھیں تو فروری کی 14 تاریخ ہے۔ دونوں تاریخوں کی اپنی اپنی نسبت ہے، اہمیت ہے۔ ایک نسبت کا تعلق نیکی کے ساتھ ہے، تقوی کے ساتھ ہے، دین کے ساتھ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے فرامین کے ساتھ ہے، اور اس دن کے حوالے سے بتائی گئی، بیان کی گئی فضیلت کے حوالے سے۔ جبکہ دوسری نسبت کا تعلق بے راہ روی سے ہے، گناہوں سے ہے، فحاشی و عریانی سے ہے، لا یعنی اور فضول کاموں سے ہے۔ اس پر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایک نسبت رحمانی ہے جبکہ دوسری نسبت شیطانی ہے، اور اتفاق سے یہ دونوں نسبتیں آج کے دن میں جمع ہیں۔ تو سب سے پہلے خیر کا تذکرہ کرتے ہیں کہ نصف شعبان ہے، شعبان کی 15 تاریخ ہے اور شعبان کی 15ویں رات گزر چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، ہمت اور استقامت عطا فرمائی، عبادت کی، اللہ کی یاد میں وقت گزارا اور آج کے دن کا روزہ بھی رکھا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی رحمت ہے، فضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف شعبان کی رات اور 15 شعبان کے حوالے سے مختلف فضائل بیان فرمائے۔ اللہ رب العزت کی رحمت خصوصی طور پر انسانوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت پکار کے بخشش کے لیے پکارتے ہیں، اور پکار کے یہ فرماتے ہیں کہ کوئی ہے کہ جو مجھ سے بخشش چاہے اور میں اس کو بخشش عطا کروں، کوئی ہے کہ جو مجھ سے رزق کی فراوانی چاہے اور اس کو میں وافر رزق عطا کروں، اور کوئی ہے کہ جو مجھ سے عافیت چاہے اور میں اس کی مصیبتیں اس سے دور کروں، اس کو عافیت عطا کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دن ہمیں نصیب کیا، یہ رات ہمیں نصیب کی، اللہ تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ٹوٹے پھوٹے جو بھی ہم نے اعمال کیے، اللہ تعالیٰ ان کو قبول و منظور فرمائے۔ تو اس دن کی اور اس رات کی اہمیت دین نے ہمیں سکھائی۔ یہاں پر ایک اور چیز بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ اسی 15 شعبان اور اسی برات کی رات کے حوالے سے لوگوں میں 2 طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں، یعنی لوگ اس میں افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ لوگوں کا ایک بہت بڑا طبقہ جس میں اہل علم بھی ہیں، وہ اس بات کے قائل ہیں کہ 15 شعبان کی رات اور دن کی سرے سے کوئی فضیلت ہی نہیں ہے۔ ایک یہ نظریہ ہے۔
اور ان کا نظریہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اس حوالے سے جو روایات ملتی ہیں ان کی سند میں کچھ ضعف پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے سرے سے انہوں نے شب برات کا اور 15 شعبان کے روزے ہی کا انکار کر دیا کہ اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے اور کہیں سے یہ ثابت نہیں ہے۔ یہ عمل بھی درست نہیں ہے، جمہور علماء کے ہاں اس کی بھی نفی کی گئی ہے، جبکہ دوسری طرف ایک طبقے نے اس رات اور اس دن کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر اس کو بیان کرنا اور منانا شروع کر دیا، اور اس حوالے سے انہوں نے بہت ساری بدعات اور رسومات اپنی طرف سے گھڑ لی جن کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو ایک میانہ روی کے ساتھ کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو بھی عمل کریں گے تو اللہ رب العزت کے ہاں وہ عمل قابل قبول ہوگا انشاءاللہ۔ تو افراط و تفریط کا بہت سارے لوگ شکار ہیں، بعض نے سرے سے انکار کیا اور بعض نے اتنا بڑھا چڑھا کر اس کو بیان کیا اور ایسے اس کو ایک تہوار کے طور پر منانا شروع کر دیا کہ جس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔ تو اب ایک عام آدمی جب ان دو طرح کی اعمال کو دیکھے گا تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ آخر مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھنا ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اپنے لیے راہ عمل تلاش کرنا ہوگی۔ حضرت مفتی شفیع رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جس حوالے سے انسان تشویش پہ مبتلا ہو جائے تو اس میں آسان حل یہ ہے کہ شریعت میں جو عمل جس درجے میں اس کا حکم آیا ہو اسی درجے میں اس کو کیا جائے تو پھر آسانی رہتی ہے۔ تو اسی طرح اس رات کے حوالے سے اور اس دن کے حوالے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جس حد تک جس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اعمال کی ترغیب دی اور جن فضائل کا تذکرہ کیا، ان فضائل کو ان اعمال کو اسی درجے میں رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں قابل قبول بھی ہوگا اور یہ جو افراط و تفریط کا سلسلہ ہے یہ بھی ختم ہوگا۔ یعنی ایک انتہا پہ چلے جانا کہ اس کا سرے سے انکار کر دینا، یا دوسری انتہا پہ چلے جانا کہ اس کو بہت ہی زیادہ رسومات کو اس میں شامل کر لینا اور اپنی طرف سے بہت ساری چیزوں کا اضافہ کر لینا، ان دونوں اعمال کی نفی ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے حوالے سے فرمایا کہ عبادت کرنی چاہیے، لیکن عبادت کا کوئی خاص طریقہ متعین نہیں فرمایا۔ تو جس کی جتنی توفیق ہو، جتنی گنجائش ہو، جتنی استطاعت ہو، جتنا طبیعت اجازت دے عبادت کرنی چاہیے، نوافل کا اہتمام ہو، تلاوت کلام مجید کا اہتمام ہو، ذکر اذکار ہو اور اللہ سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، اللہ سے بخشش مانگی جائے، اللہ سے رزق میں فراوانی مانگی جائے اور اللہ رب العزت سے عافیت مانگی جائے۔ پھر ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبرستان جانے کے حوالے سے بھی ذکر ملتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک مرتبہ اس رات کو قبرستان تشریف لے گئے، تو اسی اتباع میں ہم بھی ایک آدھ دفعہ اگر قبرستان چلے جائیں گے اور اپنے مردوں کے لیے دعا کا اہتمام کریں گے، ان کے ایصال ثواب کے لیے کچھ اعمال کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں یہ قابل قبول بھی ہوگا۔ بہرحال آج کل جو اس حوالے سے بہت ساری رسومات شروع ہو چکی ہیں، ان سے اجتناب بہرحال ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کی صحیح اتباع نصیب فرمائے۔ دین اتباع ہی کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقے کے مطابق کرنے کا نام ہے۔ اپنی طرف سے اپنی من چاہی خواہشات کو پورا کرنا دین نہیں کہلاتا۔ تو آج کے حوالے سے یہ دن فضیلت والا ہے، یہ دن برکت والا ہے۔
اسلامی مہینے کی 14، 15 اور 13، 14 اور 15 تاریخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے، روزہ رکھا کرتے تھے ایام بیز کا، تو 15 تاریخ اس میں بھی شامل ہے۔ پھر شب برات کے بعد اگلے دن کا روزہ رکھنا، اس حوالے سے بھی یہ دن اہم ہے۔ اور شعبان کا مہینہ سارا ہی فضیلت والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا مہینہ قرار دیا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو رمضان سے پہلے یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، ہمیں اپنے اعمال کی درستگی کی ہر وقت فکر ہونی چاہیے اور اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ پھر عطا بھی کرتے ہیں، طلب پر فیصلے ہوتے ہیں۔ ہم اگر اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کا نور بھی دیں گے اور ہماری رہنمائی بھی فرمائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہم گناہوں سے اجتناب کریں۔ ان تتقوا اللہ، اگر تم تقوی اختیار کرو گے، یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا نور عطا کر دے گا کہ تم حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکو گے، سچ اور جھوٹ کو پہچان سکو گے، سچائی اور برائی میں فرق کر سکو گے، حقیقت کو جان سکو گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، اور اگر تقوی اختیار نہیں کرو گے، گناہوں میں پڑ جاؤ گے، تو پھر گناہوں کے بہت سارے وبال ہیں، گناہوں پر مرتب ہونے والے بہت سارے ایسے نتیجے ہیں کہ جو انسان کو سراسر خسارے اور نقصان میں لے جاتے ہیں۔ تو آج کے دن میں نے عرض کیا کہ 2 نسبتیں ہیں، ایک نسبت رحمانی ہے اور ایک نسبت شیطانی ہے۔ رحمانی نسبت پر عرض کر دیا کہ 15 شعبان ہے اور ایک فضیلت والا دن ہے، برکت والا دن ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کی برکتیں اور فضیلتیں سمیٹنے کی، حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری جو نسبت ہے وہ نسبت شیطانی ہے، اور وہ نسبت 14 فروری کے حوالے سے ہے، جسے دنیا ویلنٹائنز ڈے کے نام پر جانتی ہے۔ اب یہاں پر سوال کیا جا سکتا ہے کہ اس برائی کا تذکرہ کرنا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ کسی چیز کو بھلانا ہو، اس کا تذکرہ چھوڑ دیا جائے، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے اس چیز سے جان چھڑانے کا۔ جس چیز کا تذکرہ بار بار کیا جاتا ہے اس کی یاد دہانی ہوتی ہے اور وہ ذہن میں بات بیٹھ جاتی ہے، پکی ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا کسی چیز سے جان چھڑانے کا آسان حل ایک یہ بھی ہے کہ اس کا تذکرہ ہی چھوڑ دیا جائے، جس کام سے جان چھڑانی ہو اس کا تذکرہ ہی چھوڑ دیا جائے۔ لیکن پھر اس برائی کا تذکرہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمیں اس برائی کی، اس کی شناخت پتہ چل جائے، اس کی شدت پتہ چل جائے، اور ہم اپنی اصلاح کر سکیں، اس برائی سے خود کو بچا سکیں۔ آج میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور ایک شیطانی چرخے کے نام سے ایک چیز ہمارے ہاتھوں میں، جیبوں میں ہر وقت موجود ہے۔ تو اگر ہم اس کا تذکرہ نہیں کریں گے، حق اور باطل کا معیار مقرر نہیں کریں گے اور اس کو نہیں سمجھیں گے، تو یہ شیطانی آلہ کہیں نہ کہیں آ کر ہمارے ایمان پر ڈاکہ ضرور ڈالتا ہے۔ اس میں خیر کے پہلو کم ہیں اور شر کے پہلو بہت زیادہ ہیں، اور پھر المیہ یہ ہے کہ اس سے معاشرے کا ہر فرد، ہر طبقہ اس سے براہ راست متاثر ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کر سفید ریش بزرگوں تک، بچیوں سے لے کر بوڑھی عورتوں تک، نوجوانوں سے لے کر تمام انسانوں کو اگر دیکھا جائے تو آج کل پورا کا پورا معاشرہ ہمارا اس موبائل نامی ایک عذاب میں مبتلا ہے، اور پھر یہ ہمارے ذہنوں پر اثر انداز ہو رہا ہے اور بڑے گہرے اثرات ہمارے ذہنوں پر چھوڑ رہا ہے اور ہمارے ایمان پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں حق کو بھی سمجھنا ہوگا، پہچاننا ہوگا، اور باطل کو بھی سمجھنا اور پہچاننا ہوگا۔ حق کو سمجھ کر اس کا ساتھ دینا ہوگا، نیکی کو سمجھ کر اس کی فضیلت جان کر
اس کو اپنانا ہوگا، اس کو اختیار کرنا ہوگا، اس پر عمل کرنا ہوگا، اور برائی کو سمجھ کر، اس کو جان کر، اس کو پہچان کر اپنے عمل سے اس کو نکالنا ہوگا، اس سے اپنی جان چھڑانا ہوگی اور اس سے اجتناب کرنا ہوگا۔ اس لیے حق اور باطل دونوں کا سمجھنا اور جاننا بہت ضروری ہے، اور اسی نیت سے اس کا تذکرہ بھی بہت ضروری ہے۔ تو آج کے دن کے حوالے سے جو دو نسبتیں جمع ہیں، ایک تو 15 شعبان اسلامی مہینے کے لحاظ سے اور عیسوی کیلنڈر کے لحاظ سے 14 فروری، اور 14 فروری کا دن دنیا کے اندر ایک بیہودہ اور بد کردار شخص کی یاد میں ایک دن منایا جاتا ہے، جس کے بارے میں بہت سارے مفروضے مشہور ہیں، بہت ساری کہانیاں مشہور ہیں۔ اس میں جو زیادہ مستند سمجھی جاتی ہے یا جس کا زیادہ تذکرہ کیا جاتا ہے کہ وہ ویلنٹائنز نام کا ایک بندہ تھا جو عیسائی راہب تھا، اور ان کے ہاں شادی پر پابندی ہوتی ہے، یہ رہبانیت کی زندگی گزارتے ہیں۔ تو اسے ایک عورت سے عشق ہو گیا، اس عشق کی پاداش میں وہ اس کے ساتھ جسمانی تعلق بنا بیٹھا، تو چونکہ عیسائیت میں، رہبانیت میں اس چیز کو منع سمجھا جاتا ہے، تو اس پاداش میں اس کو قتل کر دیا گیا۔ تو اب اس بدبخت مقتول کی یاد میں لوگوں نے اس کا دن منانا شروع کر دیا، اور اس کو اس دنیاوی بدبودار عشق و محبت کا ایک استعارہ، ایک علامت بنا لیا کہ عشق کی خاطر، محبت کی خاطر اس نے جان دی۔ تو یہ ایک معیار بنا لیا عشق و محبت کرنے والے لوگوں نے، اور پھر اس کو فروغ دیا گیا، اور شیطانی کام بڑی تیزی سے پھیلتے ہیں دنیا میں۔ تو غیروں سے تو اس کا کوئی گلہ نہیں، ان کے ہاں تو یہ عام سی بات ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے مسلم معاشرے میں، اسلامی ملکوں کے اندر بھی اس دن کا اس کی جو برائیاں ہیں اور اس کی جو بے راہ روی ہے وہ داخل ہو چکی ہے اور بہت گہری ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو اس سے ہمیں خود بھی بچنا ہے اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی بچانا ہے، اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ہم اس کو برا سمجھیں گے، اس لیے کہ ایک وقت آتا ہے کہ برائی نہیں لگتی۔ جب اس کی حقیقت انسان نہیں سمجھتا اور اس کو ہلکا لے لیتا ہے، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ برائی انسان کے اس کی روزمرہ معمولات کا حصہ بن چکی ہوتی ہے، اور پھر اس برائی کو وہ برائی ہی نہیں سمجھتا۔ تو گناہوں کی کثرت، اللہ کی یاد سے غفلت، یہ انسان کو بہت دور لے جاتی ہے، اور اس کا پھر وبال انسان کے لیے ظاہر ہوتا ہے۔ تو بہرحال بات مختصر کرتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے نیکی اور تقوی مانگنا چاہیے اور اس کو اختیار کرنا چاہیے، گناہوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ دین میں اصل کیا ہے؟ بندگی ہے، اور گناہوں سے بچنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے ہاں دو اشخاص میں سے کون سا شخص زیادہ محبوب ہے؟ ایک وہ شخص ہے کہ جو بہت عبادت گزار ہے، بہت نیک ہے، تقوی والا ہے، تہجد گزار ہے، بڑی عبادت کرتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، نوافل کی کثرت ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا، گناہوں میں بھی مبتلا رہتا ہے، مختلف قسم کے گناہ کرتا رہتا ہے، لیکن ہے بڑا نیک اور تقوی والا ہے۔ اور دوسری طرف وہ شخص ہے کہ جو نیکیاں تو زیادہ نہیں کرتا، اعمال اس کے اتنے زیادہ نہیں ہیں، لیکن گناہوں سے بچنے کا بہت زیادہ اہتمام کرتا ہے، گناہوں سے اجتناب کرتا ہے۔ تو آپ کے نزدیک ان دو میں سے کون سا شخص زیادہ بہتر ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ گناہوں سے بچنا اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی نیکی بھی نہیں ہے۔ گناہوں سے بچنا سب سے بڑی نیکی ہے۔ گویا کہ وہ شخص
جو اعمال کے لحاظ سے کمزور ہے، جس کے پاس نوافل کی کثرت نہیں ہے، جس کے پاس ذکر اذکار کی کثرت نہیں ہے، جس کے پاس تہجد کی کثرت نہیں ہے، بڑے کوئی لمبے چوڑے اس کے دعوے نہیں ہیں، کوئی بہت زیادہ وہ نیک نہیں ہے، لیکن گناہوں سے بچتا ہے، تو وہ اس شخص سے بہتر ہے کہ جس کے پاس بہت سارے نوافل، بہت ساری نمازیں، بہت سارے اس کے پاس ذکر اذکار اور تلاوت سے اس کے اعمال بھرے ہیں، لیکن گناہوں سے نہیں بچتا۔ تو گناہوں سے بچنا اصل ہے۔ گناہوں میں مبتلا ہونا بہت سارے وبال کا باعث ہے، بہت ساری برائیوں کا باعث ہے۔ اس میں سے سب سے پہلی برائی کہ انسان احسان فراموش ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وجود بخشا، زندگی دی، صحت دی، تندرستی دی، بے شمار نعمتیں دی، ایک ایک نعمت اتنی قیمتی کہ اس پر اگر ہم غور کریں ساری دنیا بھی ہم لٹا دیں، خرچ کر دیں، لگا دیں اور دے دیں، اس کے بدلے میں ہم اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے، اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا کرم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا پیار، اور جواب میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا طلب کرتے ہیں کہ گناہوں کو چھوڑ دو، میری بندگی اختیار کرو۔ تو جو شخص گناہ نہیں چھوڑ سکتا، اللہ کی بندگی اختیار نہیں کرتا، گویا کہ وہ سب سے بڑا احسان فراموش ہے۔ ہمارے ساتھ کوئی بھلا کر دے، کوئی نیکی کر دے، ہم اس کے احسان مند ہوتے ہیں، اس کا لحاظ کرتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں، اس کے آرام کا خیال کرتے ہیں، اس کی خوشی کا خیال کرتے ہیں، وہ جس بات سے ناراض ہوتا ہے اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ایک طرف اللہ ہے کہ جس نے اتنی نعمتیں ہمیں دیں، اتنا ہم پر کرم کیا، اتنی بخشش کی، بے شمار نعمتیں دیں، اور جواب میں وہ ہم سے بندگی چاہتا ہے، اور ہم گناہ کر کے اس کے احسان فراموش بن جاتے ہیں۔ تو گناہوں کا سب سے پہلا وبال یہ ہے کہ انسان احسان فراموش ہو جاتا ہے۔ گناہوں کا دوسرا وبال یہ ہے کہ انسان کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے، جیسے لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے، اور اگر وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے۔ اگر توبہ نہیں کرتا، پھر گناہ کرتا ہے، پھر ایک اور سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، پھر گناہ کرتا رہتا ہے، سیاہ نقطہ لگتا رہتا ہے، اور یہ نقطے بڑھتے بڑھتے اس کا پورے کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس میں کوئی خیر کی بات اثر ہی نہیں کرتی۔ تو دل اس کا زنگ آلود ہو جاتا ہے، دل اس کا تاریک ہو جاتا ہے، اور دل اس کا ظلمت میں ڈوب جاتا ہے، تاریکی میں ڈوب جاتا ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم گناہ کر کر کے ایسے عادی بن چکے ہوتے ہیں کہ ہمیں گناہوں کی جو تاریکی ہے، گناہوں کی جو غفلت ہے، گناہوں کی جو ظلمت ہے، اس کا احساس ہمارے دلوں سے نکل جاتا ہے۔ جس طرح ایک شخص کسی بدبو والی جگہ پر رہنے کا عادی ہو تو اس کو پھر بدبو محسوس نہیں ہوتی۔ باہر سے کوئی شخص جب آتا ہے تو وہ اس بدبو کو محسوس کرتا ہے، وہاں کھڑا ہونا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن ایک شخص پہلے سے وہاں موجود ہے تو اس کی طبیعت میں وہ بدبو رچ بس چکی ہے، اب اسے محسوس نہیں ہوتی۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہاں پر بدبو ہے نہیں، لیکن چونکہ وہ اس کا عادی ہو چکا ہے اس لیے اسے بدبو محسوس نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح جو شخص گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے تو گناہوں کی طرف سے آنے والی ظلمت اور تاریکی اور غفلت اور اللہ کا عذاب وہ اسے محسوس نہیں ہوتا، وہ اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، حضرت یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ کے بارے میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ کسی نے دعوت کی ان کی، وہ دعوت کھا کر جب واپس تشریف لائے تو انہیں پتہ چلا کہ اس شخص کی جو آمدن تھی وہ حرام تھی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ 2 مہینے تک مجھے اس کا اثر محسوس ہوتا رہا کہ یہ میں نے حرام لقمہ کھا لیا، تو 2 مہینے تک ایسی کیفیت میری رہی کہ بار بار میرے دل میں گناہ کی رغبت پیدا ہوتی تھی۔ تو یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب دل کا آئینہ صاف ہو، جب دل صاف ہوتا ہے، جب
انسان تقوی اختیار کرتا ہے تو پھر اگر اس سے کبھی غلطی سے کوئی لغزش ہو بھی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لیتا ہے اور اپنے معاملات کو درست کر لیتا ہے، اور گناہوں پر مرتب ہونے والی جو تاریکی اور ظلمت ہے اس کا بھی اس کو احساس ہو جاتا ہے اور اس کو محسوس کر لیتا ہے۔ پھر اسی طرح گناہوں کی وجہ سے انسان کی عقل معوف ہو جاتی ہے، عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ جب شیطان کو اللہ نے حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا تو شیطان نے اس پر کیا کہا؟ تکبر کیا۔ تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، گناہوں میں ایک عظیم گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ تو جب اس گناہ کا ارتکاب اس نے کیا، اس کے دل میں تکبر پیدا ہوا تو اس کی عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ میں تو آگ سے پیدا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے۔ بظاہر یہ دلیل اچھی معلوم ہوتی ہے کہ آگ کا درجہ بہرحال مٹی کے مقابلے میں آگ کی طاقت اور اس کا درجہ زیادہ ہے، لیکن اگر اس کی عقل کام کرتی تو وہ یہ سوچ سکتا تھا کہ آگ بھی اللہ ہی نے پیدا کی، مٹی بھی اللہ نے پیدا کی، مجھے بھی اللہ نے پیدا کیا، آدم کو بھی اللہ نے پیدا کیا، اور اسی پیدا کرنے والے نے مجھے حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو، تو میرا کام سجدہ کرنا ہے، میرا کام اتباع کرنا ہے، میرا کام حکم کو پورا کرنا ہے، میرا کام حجت بازی کرنا نہیں ہے۔ لیکن چونکہ گناہوں کی وجہ سے عقل معوف ہو جاتی ہے، عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، تو پھر انسان مختلف قسم کی حجت بازیاں شروع کر دیتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ دین پر، اسلام پر، شریعت پر اعتراضات کرتے ہیں، وجوہات پوچھتے ہیں، عبادت کا ان کو ترغیب دی جائے، ان سے بات کی جائے، وہ اس کی وجہ تلاش کرتے ہیں، کیا وجہ ہے، ہمیں یہ کیوں کرنا چاہیے۔ تو مومن بندے کا کام اتباع کرنا ہے، غلام کی یہ حیثیت نہیں ہوتی کہ وہ آقا سے اٹھ کے پوچھے کہ یہ کام مجھے کیوں کہا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ ایک ملازم آپ گھر میں رکھتے ہیں، آپ اس کو رقم دیتے ہیں کہ یہ لو اور جا کر بازار سے مجھے یہ چیز لا کر دے دو، اور وہ غلام، وہ نوکر آگے سے پوچھتا ہے کہ آپ یہ کیوں منگوا رہے ہیں، آپ یہ خرچہ کیوں کر رہے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے، اس کے بغیر بھی تو گزارا چل رہا ہے، تو آپ کو تو یہ نہیں منگوانا چاہیے، اور اس کی بجائے فلاں چیز ہوتی تو زیادہ اچھا تھا۔ تو کیا خیال ہے ایسے شخص کو کوئی رکھے گا اپنے پاس ملازم کہ بھائی تیرا کام ملازمت کرنا ہے، تو نوکر ہے، غلام ہے، ملازم ہے، تیرا کام ہے حکم ماننا، آپ کو یہ حکم دیا گیا، آپ سے یہ چیز طلب کی گئی، آپ جائیں اور یہ چیز لے کر آ جائیں۔ تو جب حجت بازی کی جاتی ہے تو وہ پھر مالک کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح گناہ کرنے والا اپنی عقل کھو بیٹھتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے کے بجائے، ان پر عمل کرنے کے بجائے اس میں سے حجت بازی شروع کرتا ہے، وجوہات تلاش کرتا ہے، اور پھر اللہ کے ہاں وہ معیوب ٹھہرتا ہے، اللہ کے ہاں گناہگار ٹھہرتا ہے۔ پھر گناہوں کی اور اگر ہم تفصیل دیکھیں، گناہوں کی وجہ سے بہت سارے وبال ہیں جو اللہ کی طرف سے ہم پر متوجہ ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک وبال یہ بھی ہے کہ جب لوگ صدقہ خیرات کرنا چھوڑتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑتے ہیں، اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ دینا چھوڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بارشیں بند کر دیتا ہوں۔ آج دیکھ لیں، ہم اپنے موسم کو دیکھ لیں، اپنے حالات کو دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی واضح ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب قوم میں بے حیائی پھیل جاتی ہے اور سرعام گناہ پھیل جاتے ہیں، اعلانیہ گناہ پھیل جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان میں طرح طرح کی بیماریاں پیدا کر دیتا ہوں، اور ایسی ایسی بیماریاں ان کو لگا دیتا ہوں کہ جن کا ان کے آباء و اجداد میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ پھر نئی نئی بیماریاں جنم لیتی ہیں، ایڈز جیسی بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور طرح طرح کی مختلف قسم کی بیماریاں سامنے آتی ہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ وبال ہے گناہوں سے نہ بچنے کا، گناہوں میں مبتلا ہونے کا وبال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر گناہوں کی کثرت کا ایک بہت بڑا وبال قتل و غارت عام ہو جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں گے، اور قتل ہونے والا یہ نہیں جانتا کہ اسے کیوں قتل کیا گیا، اس کے ورثاء یہ نہیں جانتے کہ یہ کیوں قتل ہوا، وجہ کیا تھی، اور قتل کرنے والا کون تھا۔ آج یہ کیفیت ہم اپنی آنکھوں سے اسی معاشرے کے اندر دیکھ رہے، بلا وجہ کے قتل و غارت گری
یہ عام ہوتی جا رہی ہے، اور اب تو اس میں اتنی ترقی ہو گئی کہ جہاں مصالحت کے لیے لوگ بیٹھتے ہیں، جرگے کے طور پر بیٹھتے ہیں، انہی جرگوں اور مصالحتی کمیٹیوں کے اندر لوگ اٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں۔ اس کی زندہ مثالیں آج کل ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہر دوسرے دن ایک خبر آتی ہے کہ فلاں جرگے کے اندر وہ جو جرگہ بن کے گئے تھے، مصالحت کرانے گئے تھے، راضی نامہ کروانے گئے تھے، ان کا آپس میں وہ حالات بہتر کرنے گئے تھے، انہی میں سے کسی نے اٹھ کے کسی ایک کو قتل کر دیا۔ تو اس حد تک قتل و غارت عام ہو چکی ہے، اور پھر انصاف بھی ناپید ہے۔ تو یہ سارے کی ساری کیا ہے؟ کثرت، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے یہ سارا ہم پر وبال ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس 15 شعبان اور ان بابرکت دنوں میں نیکی اور تقوی اختیار کرنے کی اور گناہوں سے اجتناب کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے، اور جو بری نسبتیں ان دنوں کے ساتھ خاص ہیں جن کا میں نے ذکر کر دیا، ان بری نسبتوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی اللہ تعالی ان برائیوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو نیکی اور تقوی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔